میں مکے میں ایک مسلح میں نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پہ. امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھ کے کہا سعید بھائی یہ 300-400 حاجی ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, سلام پھیرتے ادھر آ جائیے گا, ہم سنت بعد میں 15 منٹ بات کر لیجیے. میں کہا ٹھیک ہے. میں جب گھوما نا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے. پیچھے 3-4 صفحے ابھی آخری رکعت میں تھی. ایک دم ایک آدمی آیا, کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے, اعلان کر دیں کس کا ہے. امام صاحب مجھے ذرا دیکھ کے ذرا بوکھلا سے گئے تھے, ایکسائٹڈ تھے, تو بجائے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 4 صفحے نماز میں ہیں, ان کی نماز ڈسٹرب ہوگی, اور مائک میں اعلان کیا بھائی کسی کا آئی فون ملا ہے, جس کا ہے بتا دے. تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ اگلی 2 صفحے رکوع میں تھی, ساری رکوع میں. انہوں نے رکوع میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں. تو رکوع میں بھی آئی فون, جیب چیک کرتے ہیں, یار پیسے وہ ہاں کارڈ پڑے نا. یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں. میں نے دیکھا یار وہ 10,000 روپے, ہاں شکر یار. زبان اللہ کو بول رہی ہے, ہاتھ جیبیں چیک کر رہے ہیں. ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے. آپ سچ بتائیں, اللہ اکبر کیا, اللہ نکل گیا کہیں اور کھوپڑی گھوم گئی, ایسے کھوپڑی گھوم رہی ہے, کھوپڑی گھوم رہی. میں اکثر اپنے گھر والوں کو کہتا تھا بھائی مجھ سے نماز سے پہلے انڈے ڈبل روٹی نہ منگایا کرو, کیونکہ آخری سجدے میں انڈے ڈبل روٹی یاد آتے ہیں. ہماری نماز پتہ نہیں کن کن چیزوں پڑھی ہے. اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ نماز میں پتہ چل جاتا ہے. آج ہم بتا دیں اللہ, آج کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا, لیکن یہ یاد ہے کہ شاہد آفریدی نے 37 گیندوں میں سینچری کی تھی. وہ ایک ایک بال یاد ہے, لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو, تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے. ہم کس سے ٹھیک ہے یار, ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے, یہ نیا کور کمانڈر ہے ان سے دوستی ہو جائے, ایم این اے صاحب سے دوستی ہو جائے, ناظم سے دوستی ہو, ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں, اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں. اور میرے پیاروں سچ بتا دوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے. جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا, اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کر لے گا. کنفرم آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو حدیث میں آتا ہے, جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے, وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے. آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے, وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے, اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا شروع کر چھوڑ دیا, اللہ نے اس کا تعارف ختم کر دیا. یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا. جنید جمشید, ابھی ہم چترال میں تھے, تقریباً 10 دن ساتھ رہے. اتنی کوالٹیز تھی اس میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا, میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں. میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے, ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے. اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں, میں تو فوراً کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ. جنید نہیں کہتا تھا. تو 2 بج گئے, میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار, ہمیں سونے دو یار, اللہ کے بندے ان کو کہو جائیں. اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا. تو اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے بہت نیند آئی, صبح بہت پتہ نہیں ارلی جاگے تھے, تو میں آنکھ لگی, ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے, وہ آپ کا بڑا فین ملنا چاہیے. میں کہا جاؤ بھگاؤ یہاں سے یار, تمہارا دماغ خراب ہے نا. اچھا میں نے یوں کیا نا, جنید نے دیکھا, جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں, برا نہ ماننا, اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے, کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا. میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار, سونے تو دو. میں اٹھ کے میں کہا بلاؤ یار اس ہندو کو. وہ آ گیا, جنید اٹھ گیا. میں کہا سعید بھائی شاباش, میرے کندھے دبائے, شاباش سعید بھائی چلو. وہ آیا, میں کہا ہندو آیا, میں کہا کیا بات ہے, کہتا سعید بھائی میں آپ کو بہت فین ہوں, آپ نے یہ. میں کہا خاک تو فین ہے, تو ہندو ہے مسلمان, تو مسلمان. وہ کہا کلمہ پڑھا, وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا. تھوڑی سی ہم نے نیند قبول کی, قربان کی. تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں, وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا. آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں, میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی, 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے, انہوں نے مجھے اٹھایا, میں کہا چلو یار سونے دو, میں نے ہٹا دیا. جنید کو کہا کیا بات ہے, تو جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں, 5 سے ان کا بلاؤ اندر. وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک. وہ ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دیے. اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیارے. تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق. دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا, اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیارے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. میرے پیاروں پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیاروں.
सारी दुनिया से मुझे फोन आ रहे हैं, शोबिस के लोग हिल गए इसके जनाजों के देख के। इतना बड़ा अल्लाह का वली था। मेरे प्यारो, जुनैद की क्वालिटी थी, जुनैद रोजाना अल्लाह का तारुफ लोगों को कराता था। ये हमारा मकसद है। अल्लाह की कसम, जो रोज अल्लाह का तारुफ कराएगा, देखो अल्लाह इसका कैसा दुनिया में लाएगा। ये मेरे प्यारो, अल्लाह, ये जो दिल है ना, ये दिल, ये आज हमारा अल्लाह से हटा हुआ है। आज हमारा यकीन पिछली कौमों वाला हो गया है। मेरे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, कारून का यकीन था। मेरे पास ताकत आ जाएगी, कौम आद का यकीन था। मैं टेक्नोलॉजी वाला बन जाऊं, कौम समूद का यकीन था। मेरी चीजों की कसरत हो जाए, कौम नूह का गलत यकीन था। मैं ओहदों में आ जाऊं, ये फिरौन और नमरूद का यकीन था। और मैं अपनी ज़राअत ठीक कर लूं, ये कौम सबा का यकीन था। मैं तिजारत ठीक कर लूं, कौम शुएब का यकीन था। मेरे प्यारों, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले अल्लाह से ताल्लुक ठीक करेंगे, वरना ये चीजें हमें बर्बाद कर देंगी, जैसे पिछली कौमों को बर्बाद किया। अगर माल अल्लाह को साथ रख के लिया, माल अल्लाह को साथ रख के कमाया, अल्लाह हमें भी वो इज्जत देगा जो अल्लाह ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत दी। अगर हमने माल कमाया सही, अल्लाह हमें वो इज्जत देगा जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत दी। अगर हम हुकूमतों में और ओहदों में लगे, लेकिन अल्लाह को साथ रख के लिया, तो अल्लाह हमें उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी इज्जत अता करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता इन चीजों में अल्लाह के बगैर लगे, हमारा हशर भी फिरौन नमरूद वाला होगा। तो पहली चीज मेरे प्यारो, हम अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करें, मखलूक की फिक्र ना करें।